بچوں، آج کا موضوع ہے جابر بن حیان۔ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ آج سے تقریباً سینکڑوں سال پہلے کوفے میں ایک عطر بیچنے والا رہا کرتا تھا۔ اس عطر بیچنے والے کا نام حیان تھا۔ عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس کا گھر مشکل سے چلتا تھا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ اس کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے جابر رکھا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا۔ بیٹا آنے کے بعد حیان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میرا گھر کیسے چلے گا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جابر کا باپ زیادہ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا۔ جابر بہت چھوٹا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ اب گھر کا سارا بوجھ جابر کی غریب ماں پر آن پڑا۔ ماں نے کم سن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ ماں نے جابر کو اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا۔ اسی طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں جابر کو معمولی تعلیم حاصل ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کر بھر گیا۔ البتہ تلاش اور جستجو کا مادہ اس میں بہت زیادہ تھا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ کچھ سال کے بعد جابر واپس اپنے ماں کے پاس کوفہ آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ جب جابر واپس آیا تو ان دنوں کوفے میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا اور جابر نے مزید تعلیم اپنے ہی گاؤں یعنی اپنے ہی کوفے میں مزید تعلیم حاصل کی۔ چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا۔ جابر جوان ہو گیا۔ اس کی ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی۔ دپان أمِس ہسا ٲس نہٕ ماجہِ ہٕنٛز غربت یہِ اوس نہٕ یژھان یہِ وٕچھُن کِہیٖنۍ کہ أمِس گوٚو شوق کہ بہٕ کرٕ ہا سۄن بناونُک شوق گوٚو أمِس پوٗرٕ۔ اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کیے کہ أمۍ ہسا کٔر پتہٕ مختلف قسمٕکۍ دواہن ہٕنٛز خاصیت معلوم کریں شروع۔ ساتھ ہی قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹی میں پگھلنا شروع کیا۔ تو أمۍ ہسا کوٚر سۭتۍ سۭتۍ یِم قسمٕکۍ دھاتہٕ أنِن تہٕ بیٚیہِ أنِن واریاہ طرح طرح کی جڑی بوٹیہِ أنِن تہٕ یہ لوگ تِمہٕ بٹی منٛز پگھلاونہِ۔ اس کے گھر میں قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ تہٕ أمۍ سٕنٛدِس گھرس منٛز ٲسۍ واریاہن قٕسمن ہٕنٛدۍ جڑی بوٹی تہِ بیٚیہِ واریاہن قٕسمن ہٕنٛدۍ دھات تہِ، بیٚیہِ ٲسِس واریاہ بانہٕ الگ الگ شکلن ہٕنٛدۍ منٛز تہِ ٲسِس واریاہ بانہٕ۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نئے تجربے کرتا تھا۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے تجربے کرتا رہا۔ کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کیے۔ تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں بھی ایجاد کیے جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اسی طرح جب اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کیے تو جابر بہت مشہور ہوا۔ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، اس نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر جب بغداد گیا تو اس خلیفہ نے اس کی بڑی قدر کی۔ خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ جابر سے پہلے ییٚمہِ ساتہٕ جابر یِنہٕ برونٛہہ دُنیا ہسا اوس علمِ کیمیا یعنی کیمسٹری ہٕنٛدٮ۪ن تجرباتن منٛز ناوٲقف۔
یعنی کہ امِچ اہمیت ٲس نہٕ کٲنٛسے پَتہٕے. اس نے کیمیائی تجربات کیے. أمۍ ہسا کٔرۍ جابرن ہسا کٔرۍ واریاہ کیمیائی تجربات تہٕ بیٚیہِ اِن تجربات کے اصوٗل اور قواعد مرتب کیے. بیٚیہِ کٔرِن یِمن تجرباتن ہٕنٛدۍ اصوٗل تہٕ بیٚیہِ قواعد مرتب تہٕ یِم اصوٗل تہٕ بیٚیہِ قواعد آز تہِ استعمال گژھان چھِ. یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ أسۍ آز چھِ گۄڈنٮ۪تھ وٕچھان کہ ٹھوس چیٖز چھِ أسۍ ہٮ۪کان آزٕ بخاراتن منٛز تبدیل کٔرِتھ. یہِ اوس سُے جابر ییٚمۍ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ ووٚن کہ ٹھوس چیٖز کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ بخاراتن منٛز تبدیل کٔرِتھ تہٕ پتہٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ یِم دواہن منٛز مِلٲیِتھ. اِتھے کٔنۍ ہسا اسی طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا. اِتھے کٔنۍ ہسا کوٚر جابرن یہ وہی طریقہ ہے جس سے ہم آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں. جابر یہی نہیں رکا. اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا. لوہے پر تجربات کیے اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. جابر نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ ایجاد کیا. یہ وہی طریقہ ہے جس سے ہم آج سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں. جابر نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا. جابر نے لوہے کو صاف کر کے فولاد بنانے کا طریقہ بھی ایجاد کیا. جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے. اس نے چمڑا رنگنے کا طریقہ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا. عرق کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہین کیمیا گر کی ایجاد ہے. یہ وہی آلہ ہے جس سے ہم ریٹارڈ کے نام سے جانتے ہیں. جابر نے ہمیں لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ بھی ایجاد کیا. اس نے چمڑا رگڑنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا. اس نے بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا. عرق نکالنے کا آلہ بھی اسی جابر نے ایجاد کیا جس آلے کو ہم ریٹارڈ کے نام سے جانتے ہیں. جابر ہی نے معدنی تیزاب ایجاد کیا. تیزاب ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے. قلمی شعرے کا تیزاب نائٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر ہے. نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئے. وہ جس برتن میں بھی یہ تیزاب رکھتا تھا تو اس میں سوراخ ہو جاتا. جابر نے اس بات کی پرواہ نہ کی بلکہ قسم قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی. اس کوشش میں اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہوئے. اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی. اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا. اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن بچا تھا. اس نے اس سے بھی آزمایا. سونے کے اس برتن پر تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا. اس کے پاس شیشے کا بھی ایک برتن تھا. اس پر بھی اس نے یہ تجربہ کیا. یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا. چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے قلمی شعرے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا. صرف دو چیزیں ایسی ملے جن پر اس تیزاب کا اثر نہ ہوا. ایک سونے کا برتن اور دوسرا شیشے کا برتن. جابر نے معدنی تیزاب جو دھاتوں سے بنایا گیا ہو اس کو معدنی تیزاب کہتے ہیں. جابر نے معدنی تیزاب بھی ایجاد کیا. تیزاب ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے. قلمی شعرے کا تیزاب نائٹرک ایسڈ بھی اسی جابر نے ایجاد کیا. نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئے. نائٹرک ایسڈ بناتے
اس کے بہت سارے برتن ضائع ہوئے۔ وہ جس برتن میں بھی یہ نائٹرک ایسڈ رکھتا تھا تو وہ برتن ضائع ہو جاتا تھا۔ جابر نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی، بلکہ اس نے طرح طرح کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کیا تو تمام برتنوں میں سوراخ ہوئے، تمام برتن ضائع ہوئے، اور اس کے پاس صرف 2 برتن رہ گئے، 2 قسم کے برتن، ایک سونے کا برتن اور دوسرا شیشہ کا برتن۔ اس نے سونے کے برتن میں یہ تیزاب رکھا اور اس نے دیکھا اس برتن میں کوئی سوراخ نہ ہوا، تو اس نے اس سونے کے برتن میں بھی تیزاب۔ اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے۔ اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا۔ مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئے۔ طرح طرح کے تیزاب بناتے بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئی، لیکن اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا۔ جابر نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے۔ اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب ایجاد کیا، اور یہ مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئی اور اس کی انگلیاں تک جل گئے، لیکن جابر نے یہ تجربے کا کام نہیں چھوڑا۔ جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی۔ اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی۔ علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا۔ کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو علم کیمسٹری کا بابا آدم، فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے۔ جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے اس علم کو ایجاد کیا اور پھر اس علم کو بہت کچھ دیا۔ اس نے پہلے اس علم سے اس نے دنیا کو وہ علم دیا جن سے دنیا بے خبر تھی۔ یہ پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی، اسی لیے اس کو بابا آدم یا فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں۔